سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، سبحان اللہ سبحان عالم ما کانا وما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدی مرشدی آقائی و مولائی سیدنا مخدوم اشرف میر سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سالانہ یہ عرس کی تقریب ہے، عظمت اولیاء اور حضور مخدوم پاک پہ کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے، اس دور میں انبیاء کرام کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے مختلف عقائد و نظریات میں لوگ منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے ہیں، اور کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے اندر عجیب خیالات اور عجیب نظریات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ جو خیالات اور نظریات کی تقسیم ہے بالخصوص بر صغیر کے اندر، وہ انگریزوں کی نحوست ہے۔ انگریز جب ہندوستان آیا تو اس نے بہت ساری چیزیں جو ملک ہندوستان کے اندر پھیلائی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اہل حق کے عقیدے کو بھی انگریزوں نے متزلزل کرنے کی کوشش کی، اور یہ ناسور لوگوں کے اندر اتنا بڑا کہ اب لوگ اولیاء اللہ کے حوالے سے، انبیاء، صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے مختلف نظریات میں تقسیم ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی کبھی یہ خیالات آتے ہیں کہ کیا اللہ کا ولی قبر میں جانے کے بعد کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہماری فریاد کو سن سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہمارے دلی جذبات کو محسوس کر سکتا ہے؟ اس پر اس کی نظر ہمارے دل پر پڑ سکتی ہے؟ یہ ایسے عقائد ہیں کہ اللہ کا ولی دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، ہماری سن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ ہندوستان کے لوگ اس بات کو دل و جان سے مانتے تھے، اس نظریے پر یقین رکھتے تھے، اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی نگاہیں قرآن اور حدیث پر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اولیاء اللہ سے رشتہ جوڑنا یہ اس رشتہ جوڑنے والے کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس نے صادقین کی تشریح واضح طور پر فرمائی۔ کیا فرمائی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جو سچے ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین کی جماعت ہیں، شہداء کی جماعت ہیں، صالحین اور اولیاء کی جماعت ہیں۔ قرآن مقدس میں الگ الگ مقام پر اللہ نے ولیوں کی عظمت بیان فرمائی۔ کہیں پر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا اور اصحاب کہف کی عظمت کو بیان کیا، بلکہ میرے رب نے وہ کتا جو ولیوں کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھ گیا، رب نے اس کے بھی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی میرے اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہیں پر قرآن آصف بن برخیہ کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پر قرآن جناب زکریا کا حضرت مریم کے محراب میں داخل ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ روایتیں میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ آپ بار بار مجھ سے سن چکے ہیں۔ حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت آصف بن برخیہ کا تذکرہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی کرامتیں، ان کی نگاہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ خود بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب زرید جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے، انہوں نے چند دن کے بچے کی کوکھ میں انگلی رکھی تو اس سے آپ نے کلام کروایا اور اس نے بات کی، اور اس کرامت کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، اور بخاری شریف میں وہ حدیث پاک آئی۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں چند روایتیں اس امت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی نگاہ عطا کی ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، دل کے جذبات کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اٹھا کر حدیث پاک دیکھیں، ایک شخص راستے سے چلتے ہوئے گزر رہا تھا، ایک خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑی، اس نے اس عورت کو گندی نظر سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا۔ جب بارگاہ عثمان غنی میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے شخص، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اگر انسان کسی عورت پر بد نظری کرے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس عورت کو گھورنے والے اور گندی نظر سے دیکھنے والے شخص کو کہا، کیا بات ہے؟ میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا اب بھی وہی آتی ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، کیا آپ پر اب بھی وحی آتی ہے؟ عثمان غنی فرماتے، نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر وحی تو ختم ہو چکی ہے، مجھ پر وحی نہیں آتی، مگر اللہ نے مجھے دل میں وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ اسی طریقے سے اشارہ دینا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم اپنے منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے دن اللہ اکبر نہاون کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہاں کا منظر دیکھ کر کے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کرامتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور ایک بات تو پھر میرے مولا کی ہے، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کے دادا کا ذکر بھی کر لیا جائے۔ مولا علی کی نگاہ کیا تھی، علی مرتضیٰ کی نگاہ کیا تھی۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں میرے مولا نے اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں، جاؤ
اور جا کر کے دیکھو فلاں محلے کے اندر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ توجہ فرمائیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے علی کو پتا ہے، اور اس کے بعد کوئی علی کے پاس آتا نہیں ہے، میرے مولا کے پاس آتا نہیں ہے، علی غلام کو خود بیچتے ہیں، فلاں گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ غلام گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، میرے مولا تمہیں طلب فرماتے ہیں۔ مولا علی کے پاس دونوں آ کر کے کھڑے ہو گئے، میرے مولا نے فرمایا تم دونوں آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ میاں بیوی کے لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا کی بارگاہ میں اللہ اکبر، اس کے شوہر نے کہا مولا بات یہ ہے کہ جب یہ میری بیوی ہے، جب سے اس سے میرا نکاح ہوا ہے، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس سے مجھے گھن ہوتی ہے، اور ایک عجیب طریقے کی گھن ہوتی ہے، اور پھر میرے اور اس کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، میں کبھی اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک نہیں کر پاتا، بس شادی ہوئی جب سے یہی تماشا ہے، جب شادی ہوئی جب سے یہی معاملہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ابھی تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس کی بیوی سے کہ دیکھ میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا، میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا۔ اس کے بعد اس کی بیوی سے فرمایا بتا تو نے کسی شخص کے ساتھ کیا زنا نہیں کیا تھا، زنا نہیں کروایا تھا؟ اب چونکہ علی کی بارگاہ تھی، اس کو پتا تھا کہ جو علی اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے گھر کا جھگڑا جانتا ہو، پھر وہ یہ سب معاملات نہ جانے گا۔ علی لوگوں کو اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ علی لوگوں کے گھر کی بھی جانتا ہے، علی لوگوں کے نسب کی بھی جانتا ہے۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ۔ لوگوں کے نسب بھی جانتا ہے، لوگوں کے معاملات بھی جانتا ہے، اس لیے علی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کروایا؟ اس نے کہا جی۔ پھر فرمایا اس سے تجھے بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کہا جی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو تیری ماں نے اور تو نے مشورہ کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہم معاشرے میں سماج میں لے گئے تو اس بچے کے باپ کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس بچے کے باپ کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ اس بچے کو ایک بچے کو پھینک دیا تھا؟ کہاں بالکل پھینکا تھا۔ کہ اس بچے کو جب پھینک دیا تھا اور تم ماں بیٹی چلی تھی تو اس وقت ایک کتا آیا تھا اور وہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا تو تیری ماں نے اس کو پتھر مارا تھا، کتے کو پتھر لگنے کی بجائے کتا تو بھاگ گیا تھا، لیکن اس بچے کے سر میں پتھر لگا تھا، بالکل لگا تھا، پھر اس کے خون نکل رہا تھا تو تم نے اس سر پہ پٹی باندھ دی تھی زخم پہ، کہاں بالکل ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے مولا نے اس نوجوان سے کہا ذرا اپنے سر سے ٹوپی ہٹا یا اپنے سر سے رومال ہٹا۔ اس نے جیسے ہی ہٹایا تو زخم کا نشان موجود تھا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ تیرا شوہر نہیں ہے، وہی تیرا بیٹا ہے جس کو تو جنگل میں پھینک کر کے آئی تھی اور بعد میں تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قدرت کو منظور نہ تھا کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا اس طریقے کی حرکت کرے، تو اللہ نے تجھے بچانے کے لیے دیواریں قائم کر دی تھی۔ تم میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم ماں بیٹے ہو، جاؤ اپنے گھر میں رہو۔ یہ میرے مولا کی نگاہ ہے۔ بتائیں یہ نگاہ اللہ اپنے ولی کو کس طرح عطا کرتا ہے، ولیوں کو کیسی نگاہیں دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی روایتیں پڑھی جائے دفاتر کے دفاتر جو ہے بھر جائیں، اس طرح کی راتیں کم پڑ جائیں، اللہ نے ولیوں کو وہ نگاہ عطا کی ہے۔ اسی لیے ولی کبھی کبھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے، کیونکہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ ارے جب چونٹی 3 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتی ہے، قرآن کہتا ہے، تو ولی اپنی قبر میں رہ کر کے دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، بالکل دیکھ سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ میرے آقا غوث العظم دستگیر کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلتین علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ یہ ہمارے اولیاء کرام ہیں جن کو خدا ایسے دکھاتا ہے۔ اور بات تو خدا کے دکھانے کی ہے یار، اگر عقاب کو خدا زمین دکھائے، عقاب کو خدا پرندے کو زمین دکھائے تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، ولی کو کائنات دکھا دے تو ہم معترض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ والے بڑی شان رکھتے ہیں، ان کی کرامتیں بھی ثابت، ان کی ولایتیں بھی ثابت، ان کی عظمتیں بھی ثابت، قبر کے اندر ان کے جسم بھی ثابت، ان کے اختیارات بھی ثابت۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض اولیاء ایسے ہیں
جو اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اور اولیاء کے نام لیے گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے چشتیہ میں تو اولیاء اللہ کے درجات میں تفریق کرنا یہ بے ادبی میں تصور کرتا ہوں۔ البتہ ہمارے سلسلے میں اور کچھ اولیاء ہیں جو قبروں کے اندر رہ کر کے آج بھی تصرف کرتے ہیں۔ اس میں سے فرماتے ہیں ایک تو میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا علاؤلک پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سراج اخی رحمت اللہ تعالی علیہ آئینہ ہند، اور ایک حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی۔ یہ اولیاء آج بھی اپنی قبور سے تصرف کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام آج بھی تصرف یعنی اختیار رکھتے ہیں، روحانی طور پر مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو قرآن سے مزین کر دی جائے۔ جس وقت جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف برقیہ کو کہا کہ تخت بلقیس لاؤ، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے اور بلقیس کا تخت یمن میں تھا۔ آصف اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر دیا۔ کون کہہ رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ سیدنا مخدوم اشرف کون ہے؟ یہ اشرف سمنا کون ہے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، جس کے جشن میں آئے ہیں وہ ہمارا مخدوم۔ الحمدللہ تعالی تحدیث نعمت کے لیے بات کہتا ہوں، اظہار کے لیے نہیں، تکبر کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے۔ سلسلے قادریہ، سلسلے رفاعیہ، سلسلے رضویہ، سلسلے اشرفیہ کی برکتیں میرے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس سلسلے کا خلیفہ ہوں الحمدللہ، یعنی ایک اعتبار سے میں خود بھی اشرفی ہوں۔ سبحان جہاں اللہ، قادری ہوں، رفاعی ہوں، رضوی ہوں، شاذلی ہوں، طبقاتی ہوں، دسوقی ہوں، یہ سارے سلاسل کی خلافتیں بفضل تعالیٰ مجھے حاصل ہے۔ میں اس پر فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں ان نسبتوں پر۔ اور جو اتنا ڈوب کر جو بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں، چونکہ ہر بزرگ سے نسبت ہے تو چونکہ میں اس اعتبار سے ان کا مرید ہوتا ہوں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کہ ہمیں کل حاضر تھا، تو بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 2 واسطوں سے بابا تاج الدین میرے پر دادا پیر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا قریبی سلسلہ اب نہیں رہ گیا ہے، بہت کم ہے یہ۔ مجھ میں اور بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی بھی مجھے خلافت حاصل ہے۔ بڑی برکتیں میں نے پائی اس در سے الحمدللہ، اور بھی ہر چیز کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات آئیے تو عرض کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں نا سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مرشد، تو کبھی آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کے مرشد کیسے ہو گئے، تو مجھے خلافت اس سلسلے کی حاصل ہے، اس اعتبار سے وہ میرے مرشد ہیں۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہے بے فضل تھا۔ ھذا من فضل ربی، اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یہ کمائی آپ کی، ایک کہتا ہے کہ یہ کمائی باپ کی ہے۔ میرے پاس نہ آپ کمائی ہے نہ باپ کمائی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بغداد کی خیرات ہے۔ نہ آپ ہے نہ باپ ہے، سب غوث العظم دستگیر کی خیرات ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک وہاں کا پنجہ اپنی پشت پر رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤلک پنڈوی 5، یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان۔ اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی غلو نہیں کرتے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی۔
ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں۔ یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا، اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا۔ جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے، وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا، ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے، اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے۔ لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے۔ میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے، عشق کی طرف آئیے، اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے۔ عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے، عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ عشق کی بات ہے، اہل عشق کی شان ہی جدا ہے۔ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا۔ اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا، 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگاؤں والے سے بات کرے گا، کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے بات ہوگی، تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا، لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا، اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا۔ جب سیٹلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگاؤں والے سے قریب کر دیا، سنوا بھی دیا، بلکہ اب تو سننا نہیں، اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی دیواریں، یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اتنی قریب ہو گئی دنیا، بلکہ لوگوں نے کیا کہا، دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں آ گئی دنیا، گلوبل ولیج ہو گئی دنیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا، یہ حال ہو گیا دنیا کا۔ اب آپ بتائیں انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے۔ اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے، آپ کوئی دلیل دیجیے، دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی اور یہ ویسی ہے۔ لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو، ماننے میں بھلائی ہے، کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے۔
اس لیے مانو حق کو، مانو قبول کرو حق کو، حقانیت کو قبول کرو۔ حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے، حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے۔ حق کو مانو، حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں۔ حقانیت کو ماننا پڑے گا، حقانیت کو مانو، قبر میں نجات ہوگی، حشر میں نجات ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اولیاء کا فیضان ہوگا، اس لیے حق کو مانو۔ آنے والا کہتا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری پشت میں ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں، دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے، بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا، لے جا۔ دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا، کشف، تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی۔ ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے، انہی کا حصہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی یعنی غوث الاعظم دستگیر کی مانوی اولاد، وہ فرماتے ہیں، اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی، یہ غوث الاعظم کے دور کے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے، غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا۔ خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے ہیں اپنے دور کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا، بھیڑ بہت تھی، اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا، اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا، لوگ ہٹتے جاتے تھے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا۔ میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے۔ جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی۔ اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا غوث کون ہے؟ کیونکہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے، یاد رکھنا ہر دور میں ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے، لیکن غوث الاعظم اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غوثیت کے منصب پر مولا علی تھے، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، یعنی غوث اعظم کی منزل پر، غوثیت کبریٰ کی منزل پر، ان کے بعد حضرت امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام محمد جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے ہیں، اور اب قیامت تک امام مہدی کی آمد تک کے اس منصب پر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ غوث وقت ہوتا ہے لیکن غوث اعظم یہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا۔ اب غوث اعظم کوئی نہیں ہو سکتا، امام مہدی تک، امام مہدی کی آمد ہوگی، وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے۔ یہ صوفیہ کا نظریہ ہے، لیکن غوث کوئی ہوتا ہے زمانے کا غوث، اور جتنے زمانے کے غوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں، حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو غوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے، میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں، لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے۔ تو اس وقت شیخ محی الدین ابن عربی نے جو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر رہا تھا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے، ان سے پوچھا حضرت غوث کون ہے اس زمانے کا معلوم ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ فرمایا اس زمانے کا غوث میں ہوں۔ وہ جو جلدی جلدی طواف کر رہے تھے نا، شیخ محی الدین ابن عربی کے پوچھنے میں کہا اس وقت کا غوث میں ہوں، اور میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا۔ شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں غوث ہوں، میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا، اور اس کے بعد جو غوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا۔
ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یعنی غوث وقت، اسی لیے دنیا ان کو غوث العالم کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ غوث العالم حسینی گھرانے میں پیدا ہوئے، نسب ماں کی طرف سے حسنی تھے اور والد کی طرف سے حسینی تھے، اور آپ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے ان کی امی کو بشارت دی اور نام بھی کہا کہ محمد اشرف نام رکھنا، یہ بشارت دی آپ کو۔ اور پھر بڑی آپ کی زندگی ہے، بچپنے میں صرف 5 سال کی عمر میں آپ نے 7 روایتوں سے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور قرآن مقدس صرف 7 مہینے میں حفظ کیا تھا آپ نے، قرآن مقدس 7 مہینے میں حفظ کیا تھا۔ اور بچپنے کا حال یہ تھا کہ بچپنے میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اسی بچپنے میں حضرت سیدنا اویس قرنی نے آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم دی تھی۔ بچپنے میں یہ سب چل رہا، ابھی پیر و مرشد سے ملے نہیں ہیں، مرشد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اور پھر آپ جب سمنا کا تخت چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہندوستان کی طرف نکلتے ہیں، مختلف بارگاہوں کے اندر آپ جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے مرشد کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اور جب آپ کو لے کر کے آتے ہیں مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، حضرت میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ میں ہر مرید اور خلیفہ کسی نہ کسی خدمت پر مامور ہے، مجھے بھی کوئی خدمت سونپ دے، میں کیا خدمت کروں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مرید کہہ رہا ہے پیر کی بارگاہ میں، آپ مجھے کوئی خدمت سونپ دیں۔ آپ کے پیر و مرشد علاؤالحق پنڈوی فرماتے ہیں، شہزادے اشرف میں تمہیں کیسے خدمت سونپوں، مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کیوں آپ کو شرم آتی ہے؟ میں تو آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے خضر میرے پاس آئے تھے اور تمہاری اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تم پہ شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کام کیسے دوں۔ سوچئے جس کا مرشد جس کا اتنا احترام کرے اس ذات کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ذات ہے جس نے 100 سال سے زائد کی عمر پائی، ہندوستان بھر کے اندر جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ اللہ اکبر، ایک ایک وقت میں 500 لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایک ایک وقت میں۔ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آپ جب جونپور پہنچے مرشد کے حکم پر، پیر و مرشد نے ایک روایت کے مطابق اپنی ہتھیلی میں آپ کو کچوچے مقدسہ کا نقشہ بتایا تھا، جو آج موجودہ کچوچے مقدسہ ہے اس کا نقشہ بتایا تھا۔ آپ جونپور پہنچے اور والی جونپور اس کے ساتھ آپ سیر کے لیے وہاں گئے جہاں آج کل حضرت کا مزار ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جوگیوں کا بسیرا تھا، جوگی لوگ رہا کرتے تھے، اور اتنا بڑا جوگی تھا، اس جوگی کے پاس 500 شاگرد ہوا کرتے تھے۔ حضرت کو وہ جگہ بہت پسند آئی، پرفضا مقام تھا۔ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دل بہت اچھے انداز سے جیتتے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مشاہدہ کرا کے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے والی جونپور سے، امیر جونپور سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں تالاب ہے اور پرفضا مقام ہے، مجھے یہ پسند آتا ہے اور یہی میرے مرشد نے بتایا ہے۔ اس نے کہا حضرت اور یہاں تو جوگی لوگ رہتے ہیں اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ جوگی آیا جو جوگیوں کا سردار تھا، اس نے کہا یہاں سے ہٹو، یہ جگہ ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا مرشد نے کہا تھا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے، تو کہا ایسے میں جگہ خالی نہیں کروں گا، پہلے مقابلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان نہیں ہے، ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی ہے، خاندان رسالت کی شان ہی ہوتی۔ جوگیوں سے کیسے بھڑیں گے، جوگیوں سے کیسے لڑیں گے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تجھ سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی میرے ہاتھ پہ مرید ہوا ہے، اور اس کا نام میں نے جمال الدین رکھا ہے۔ اور جمال الدین کو جمال الدین راوت کے نام سے لوگ جانتے تھے۔
سوچو جو آج ہی مخدوم اشرف کا مرید ہوا، آج ہی، اور جمال الدین، ابھی جمال الدین راوت کے نام سے جان، راوت اسی لیے کہا گیا کہ بھئی ابھی پہچان ہی نہیں ہوئی تھی، جمال الدین کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج ہی مرید ہوئے، آج ہی مسلمان ہوئے۔ فرمایا کہ مقابلہ یہ کرے گا تجھ سے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے، میں نے برسوں جو ہے وہ محنت کی ہے، چلے کشی کی ہے، میں نے محنت کی ہے جنگلوں کے اندر، میں بہت جو ہے وہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا مرید کرے گا۔ اور آپ نے میں جاؤ جمال الدین راوت مقابلہ کرو۔ کہا حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں، آج ہی مرید ہوا ہوں۔ قربان جائیں اشرف کی نسبتیں کیسی ہے، سبحان اللہ، نسبتی اشرف کیسی ہے۔ فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آپ۔ اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے، حضور مخدوم پاک پان بہت نوش فرماتے تھے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائے گا، اس کا نام اشرف ہوگا، اور اس کی داڑھی اتنا خوبصورت ہے وہ کہ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی سرخ ہے، لال ہے اس کی داڑھی۔ فرمایا اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی سرخ ہے، یہ اس کی پہچان ہے، وہ حسینی سید ہے، اور ماں کی طرف سے حسنی ہے۔ فرمایا کہ وہ آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ یعنی کہ آپ کی جب نشاندہی کی گئی تو آپ کے لبوں پر پان کے اثرات کا تذکرہ کیا گیا، تاریخ میں ملتا ہے، اور پان نوشی آپ کو پسند تھی، اس لیے آپ کے مرشد نے بھی آپ کو مرید کیا۔ تو مرید کرنے کے بعد بنگال کی ایک مقصول ڈش ہوتی ہے جس کو پن بھتہ کہتے ہیں اس زبان میں، پن بھتہ کھلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے مخدوم کے منہ میں آپ نے پان ڈالا، پان کھلایا۔ اب یہ پان کی شان کیا ہے؟ میری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ فیض احمد اویسی نے لکھا پان کی شان، ایک رسالہ ہی لکھا پورا، وہ انہوں نے اپنے طور پہ پان کی شان لکھی، لیکن اب مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اب وہ ذرا اس فقیر قادری سے سن لیجیے آپ، مخدومی پان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں، اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں؟ حضرت پان کھا رہے تھے، اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ او بھائیو، پان کیا ہوتا، پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا، جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے۔ اب آپ اندازہ کریں جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو، اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان لوگ اللہ، پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں یار، واہ واہ، سبحان اللہ، لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے پان کھانے والوں کے ساتھ نہیں رہنا، اور تو یہ بگاڑ دے گا تو بھی کھانے لگے گا، ہے نا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ خدا کی قسم لوگ پان کھا کے بگاڑتے ہیں۔ اے مخدوم تیری عظمت پہ قربان، تو نے پان بھی نہیں کھلایا، پان کا بچا ہوا اگال کھلا دیا۔ ارے اگال کھلا کر کے کس قدر آگے بڑھا دیا روحانیت میں مخدوم پاک نے۔ اب ان میں طاقت آ گئی، وہ تو بے خطر چلے۔ سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے، چونٹیاں بھیجی، جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے، وہ جادو والی چونٹیاں ختم ہو گئی، چونٹیاں ہی چونٹیاں دکھ رہی تھی جیسے نظر ڈالی۔ پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا یار، اپنے ساتھ 10-20 سال تک لوگ رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کرتے بدلتے نہیں۔ پان کے اگال میں کیا طاقت، اسے مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ کبھی جائیے گا اس آستانے پر، حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں میں جب گیا مخدوم کے آستانے پہ میں نے خضر علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ شان ہے میرے مخدوم کی، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس نے جیسی چوٹیوں پہ نظر ڈالی جمال الدین راوت نے، وہ سب چوٹیاں بھاگ گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا، شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی۔ شیرنی مطلب شیر کی مادہ، اس نے شیرنیاں ہی۔ لکھنے والوں نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ وہ جوگی کی شیرنیاں اشرف کے شیر نر کے سامنے کب ٹک سکتی تھی؟ تو مخدوم اشرف کے لال نے، ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی، اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی چونکہ وہ جادو سے تھی۔ پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا، سونٹا سمجھتے ہیں نا، یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں،
سوٹا، سوٹا ہی کہتے ہیں، ڈنڈا، ڈنڈا سوٹا اٹھایا اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا. جیسی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا. اس کا ڈنڈا، میرے جیسا خطیب ہوتا تو اب بتائیں اس کا کام ہی کیا تھا وہاں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کا کیا کام ہے، ولیوں کی کرامت کیوں ہے، تو ولیوں کو جن کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا وہ لوگ ایسے تھے. جوگی لوگ بھی جنگلوں میں منتر جنتر کرتے کرتے اتنی ترقی کر جاتے تھے جادو کے اندر کہ وہ اپنے ڈنڈے بھی اڑاتے تھے. اب کمزور لوگ دیکھیں تو وہ بگڑ جائیں، تو جب ان کے ڈنڈے جادو سے اڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اس کے مقابلے میں کرامت عطا کی تھی، تاکہ جب ان کے ڈنڈے اڑے تو ان کے ڈنڈوں پر قابو پانے کے لیے ان کے ڈنڈے کام کریں. کیونکہ مناظرے کے مقابلے میں مناظر چاہیے، مقرر کے مقابلے میں مقرر چاہیے، مدرس کے مقابلے میں مدرس چاہیے، لیکن جادو کے مقابلے میں تقریر تھوڑی چلے گی، جادو کے مقابلے میں تدریس نہیں چلے گی، جادو کے مقابلے کے اندر خطابات نہیں چلیں گے. جادو کے مقابلے میں تو پھر کرامت چاہیے نا. تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ. جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا. اب جب وہ اڑا، اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے. اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے. مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا. جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا، اور آنے کے بعد جمال الدین راوت سے کہا ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، اب ہم مخدوم کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں. ان کا ہاتھ پکڑا جمال الدین راوت نے اور اس کے بعد لا کر کے جیسے ہی قدموں میں ڈال دیا. مخدوم پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا. اس دن 500 جوگیوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اپنے مذہب کی ساری کتابیں لا کر کے جلا ڈالی. چند دنوں میں مخدوم پاک کی توجہ نے ان 9 مسلم جوگیوں کو اللہ رب العزت کا ولی بنا دیا. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی خدمت ہے، دینی خدمت. ایک دن میں 500 لوگ. اور بس ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کر لوں، ٹائم ہو چکا ہے. مخدوم پاک نے ہندوستان کے اکثر بلاد کا سفر کیا. اس میں آپ گلبرگہ شریف بھی تشریف لے گئے، اور آپ کو شہروں میں گلبرگہ شریف سے بڑی محبت تھی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام غوثیت عطا فرمایا ہے وہ گلبرگہ شریف ہی میں عطا فرمایا ہے، یا مقام قطبیت جو عطا فرمایا گلبرگہ شریف. کہتے تھے گلبرگہ کی آب و ہوا بہت اچھی لگتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز وہاں موجود تھے. آپ فرماتے تھے یہ گلے برگ ہے، آپ فرماتے تھے یہ شہر گلے برگ ہے. تو گلبرگہ شریف. اسی طرح آپ نے گجرات اور بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا، بہار کا، بنگال کا، یو پی کا، دلی کا. آپ بہت سارے علاقوں میں سفر کرتے رہے. جب آپ سفر گجرات میں تھے، گجرات کے سفر میں تھے آپ، تو اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک باغ کے قریب سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے. وہاں پر باغ کے اندر ایک فقیر تھا. فقیر وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبرو تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. تو خوبصورت فقیر کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں شروع کی، یار کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. مخدوم پاک نے فرمایا وہ فقیر جہاں کھڑا ہے نا، وہاں پر ایک بت خانہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہے، بہت خوبصورت. اس کے اندر ایک مورت رکھی ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت، اس فقیر سے زیادہ خوبصورت ہے. اور وہ جو مورت تھی وہ چائنا سے آئی تھی، چین سے. اس وقت تو شاید اس کو چائنا نہیں کہا جاتا ہوگا، چین ہی کہا جاتا تھا. چین والوں نے اس کو تراش، کیونکہ اہل چین بہت مہارت رکھتے تھے مورت کو تراشنے میں، تو اس کو تراش کر بھیجا تھا. اور اہل ہند نے اس کو وہاں رکھا تھا. ایک تو وہ مورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، پتھر کی تھی، اور اس میں پتھر بھی بڑا خوبصورت تھا. جب کبھی کبھی مورت تراشی جاتی ہے تو مورت کے سامنے انسان کی صورت کچھ ہلکی لگنے لگتی ہے. کبھی کبھی مورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ مورت کو
کا تذکرہ. اچھا مخدوم باہر ہے, پہلی مرتبہ کا سفر ہے گجرات کا, اور آپ کہہ رہے ہیں اندر اس سے بہتر مورت ہے جو بہت خوبصورت ہے. اب حسن کا ذکر سنے اور کس کو تجسس نہ ہو کہ دیکھ لیں. جیسے مخدوم نے فرمایا کہ مورت ہے اور بہت خوبصورت ہے, تو لوگ تجسس کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اب اندر اس مورت کو جیسے دیکھنے گئے تو ایک شخص تھے, ان کا نام نہیں لوں گا یہاں, ایک شخص تھے جو مخدوم پاک کے جو ہے وہ مریدوں میں تھے اور آپ کے شاگردوں میں تھے. سب نے مورت دیکھا لیکن مورت سے بہت زیادہ وہ متاثر ہو گئے. وہ شخص نوجوان تھے, اور جانتے ہیں نا جب کسی کا دل کسی پر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. عشق انسان کو پاگل کر دیتا ہے, عشق انسان کو مجنون کر دیتا ہے. مجنون کہتے ہی پاگل کو ہے, جنون پیدا کرتا ہے عشق. مورت سے محبت ہو گئی, مورت سے عشق ہو گیا, اور سب لوگ مورت دیکھ کر باہر نکلے, کیا خوبصورت ہے, کیا خوبصورت ہے. لیکن یہ صاحب اس مورت کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چلنا چلنا چلنا, لیکن وہ تھی مورت. اس لیے کہ مورت کو کوئی چل نہ کہے تو مورت کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. وہ مورت کو مناتے رہے. تاریخ میں آیا ہے, مورخین نے لکھا ہے, مورخین نے کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے, لیکن بہرحال ہم اہل عقیدت ہیں, ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے. یہ بات لکھی ہے تاریخ کے اندر کہ اتنی محبت کی اس شخص نے اس مورت سے کہ وہ بھول گیا کہ میں مخدوم کے ساتھ ہوں, مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں, میں وہ بھول گیا. اور 2 دن تک لگاتار کھانا پینا سب چھوڑ کر اس مورت کو پکڑ کے کہتا چلنا چلنا, مجھ سے بات کرنا. 2 دن گزر گئے. مخدوم پاک نے کہا ارے وہ فلانا کہاں ہے, وہ فلانا کہاں ہے. لوگوں نے عرض کی حضور اس کا حال دیکھ لیں تو آپ بھی پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جائے. مخدوم پاک نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اس کو مورت سے عشق ہو گیا ہے. لوگ بھی کیسے مورت سے بھی پیار کرتے ہیں. مخدوم پاک یہ کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے, لیکن جب اس کی گریہوزاری دیکھی کہ پتھر کو پکڑ کے مورت کو پکڑ کے کہتے چلنا چلنا, مجھ سے بات کرنا, آپ رونے لگے. مخدوم پاک اس کو کیا ہو گیا؟ یہ دل ایک مورت کو دے بیٹھا. بس یہ کہہ کے آنکھ میں آنسو جاری ہوئے, آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی اور آپ نے عرض کیا کاش اس مورت کے اندر اللہ روح پیدا کر دے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے, کاش اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. اتنا کہنا تھا کہ کاش اس میں روح پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو. لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, اسی وقت اس مورت کے اندر روح پیدا ہو گئی اور وہ حقیقی کی عورت بن گئی. مخدوم پاک نے پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا. وہ مورت اصل صورت میں آ گئی اور مخدوم پاک نے اس کے ساتھ اس شخص کا نکاح کیا, اور نکاح کرنے کے بعد پھر ان پہ نظر ڈالی, ان کو ولایت عطا کی, اور پھر ان سے کہا کہ اب آپ گجرات میں رہیے ان کے ساتھ. تاریخ میں آتا ہے کہ اس عورت سے جو مورت سے عورت بنی تھی, مخدوم کی دعا سے اس کے بچے بھی پیدا ہوئے, اور اللہ نے اس کرامت کا اثر یہ باقی رکھا کہ اس عورت کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوتے اس کی کانی انگلی میں جو ناخن ہوتا وہ پتھر کا ہوتا. یہ کرامت لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی. یہ ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کی غوثیت کا اعلان غریب نواز کرے, جس کی غوثیت کا اعلان شیخ محی الدین ابن عربی کرے, جس کی غوثیت کا اعلان اللہ اکبر شیخ عبدالحق محدث دہلوی جس کی غوثیت پر لکھیں, وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی اسفار بڑے دلچسپ ہیں اور آپ کی کرامتیں بھی بڑی دلچسپ ہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جس کو بار بار میں پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہمارے احباب اس کو یاد کر لیں, کتنا بڑا وسیلہ ہے. میری دانست میں اگر امام شافعی کے نزدیک اس سے بڑا وسیلہ کوئی ہوتا تو امام شافعی اس سے بڑا وسیلہ پیش کرتے. وہ کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی, کہ آل نبی ذریعہ ہے. اب آل نبی سیدہ فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک یہ سب آل نبی ہے, اور یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی آل اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے, ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اسی لیے تو امام بھی کہتے ہیں نا, اصحاب نجوم رہنما ہے
کشتی ہے آل مصطفی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کسی کی اگر کوئی فضیلت آپ نہ بھی بیان کریں، صرف اس کا خاندان رسالت سے ہونا ہو تو اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے؟ کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتے۔ اور مخدوم صاحب کی شان تو یہ ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اولیاء میں سب سے انفرادی شان جو آپ کی جزوی فضیلت بیان کرتی ہے، اگر وقت میں گنجائش نہیں تو میں اختتام اسی پر کروں گا انشاءاللہ، اور پھر آپ میرے مخدوم کو بڑی رشک کی نظر سے دیکھیں گے۔ مخدوم صاحب کی شان ہندوستان کے تمام اولیاء میں جزوی طور پر جزوی فضیلت کے اعتبار سے بہت انفرادیت رکھتی ہے، جو کسی کو حاصل نہیں ہے ہندوستان میں۔ اس پر اینڈ ہوگا گفتگو کا، لیکن ہر ولی کی شان نرالی ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر گلاب کی فضیلت پڑھنے لگیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے چمیلی کی توہین کر دیا۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھے بغیر، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ چاند بڑا خوبصورت ہے تو سورج کی توہین اس سے لازم نہیں آتی۔ اور اللہ کے ولیوں کا ذکر صاف دل ہو کر سننا چاہیے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے قسمت سنورتی۔ مخدوم صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ جب ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دلوں پہ انوار برستے ہیں، قسمتیں سنورتی ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہے، دل زندہ ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس بزرگ کا نام ہے کہ آپ کی ولادت سے 3 مہینہ پہلے سمنان کی سلطنت میں مجذوب لوگ گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے، خبردار ہوشیار، اشرف سمنا تشریف لانے والے۔ سمنان کے جو مجذوب لوگ تھے وہ گلیوں میں اعلان کرتے تھے کہ اشرف سمنا آنے والا ہے، اشرف سمنا آنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مجذوب کا واقعہ بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر کہ اس دور میں جو ہے وہ شہروں میں فصیل ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی اور پھر شہر کے دروازے ہوتے تھے۔ فصیلوں کو شہر پناہ بھی کہتے تھے، فصیل بھی کہتے تھے، دروازے بھی ہوتے تھے۔ تو دروازے رات کے وقت بند کر دیے جاتے تھے تاکہ دشمن کا کوئی خطرہ نہ ہو، چور ڈاکو کا کوئی خطرہ نہ ہو، شہر کے لوگ امن و امان سے سوتے رہیں۔ اور پھر جو ہے وہ گماشتے جو ہے وہ دیواروں پہ کھڑے ہو کر فصیلوں کی، وہ ہاتھوں میں تلواریں لیے، نیزے بھالے لیے، جو ہے وہ دیواروں پہ پہرا دیتے تھے کہ کوئی نہ آئے۔ ایک سپاہی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک رات آدھی گزر چکی ہے اور کوئی اعلان کرنے والا فصیل کے باہر اعلان کرتا ہے، خبردار ہوشیار، اشرف سمنا تشریف لانے والے۔ میں نے سوچا یہ اشرف سمنا کون ہے، یہ اشرف سمنا کون ہے؟ اور میں فصیل کے اس طرف دیکھ رہا ہوں اور اس کی آواز اچانک بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ فصیل بھی تھی، اس کو پھلانگنا آسان نہیں تھا کیونکہ فصیل بہت اونچی اونچی ہوتی تھی، اس کو پھلانگا نہیں جا سکتا تھا، دروازے بھی بند تھے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ باہر فصیل کی طرف اعلان کرتا ہے، میری پلک جھپکتی ہے، وہی اعلان شہر کے اندر سے آواز آتی ہے۔ جب میں شہر کے اندر دیکھتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو باہر اعلان کر رہا تھا پلک کے جھپکتے وہ اندر پہنچ گیا ہے، دروازہ بھی بند ہے، فصیل بھی ہے، وہ اندر ہے۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارے سمنان کا سب سے بڑا مجذوب جس کو ابراہیم مجذوب کہتے تھے، وہی اعلان کر رہا تھا۔ اشرف سمنا آنے والے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے لوگ حیران تھے، یہ اشرف سمنا کون ہے، یہ اشرف سمنا کون ہے؟ یہ وہی اشرف سمنا ہے جس کے تذکرے سمندر کے اندر بھی ہوتے ہیں۔
جس کے تذکرے دریا کے اندر بھی ہوتے ہیں، جس کے تذکرے جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں، جس کے تذکرے بیابانوں میں بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اشرف سمنا. اور پیدا ہوئے وہ سرکار کا بچپن میں بہت پہلے بیان کر چکا. پھر پیدا ہوئے، قرأت سبا کے قاری بنائے گئے، 7 قرأتوں پر قرآن پڑھنا جانتے تھے مخدوم صاحب، اور 14 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے سارے ظاہری علوم کے عالم ہو چکے تھے. 14 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے حضرت خضر سے ملاقات ہو چکی تھی. خضر علیہ السلام آپ کی باطنی تعلیم کے لیے تشریف لاتے تھے. حضرت اویس قرنی کی روح آپ کی تربیت فرماتی تھی. صرف اشارے دے کر آگے بڑھنا ہے. روح اویس قرنی آپ کی تربیت فرماتی تھی. خضر علیہ السلام باطنی تعلیم کے لیے تشریف لاتے تھے. آپ غور کریں کہ یہ شان سب کو میسر نہیں ہوتی. ہر ولی شان والا ہوتا ہے، لیکن یہ شان سب کو میسر نہیں ہوتی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر لوم چلائے نا تو لوم چلاتے ہوئے انسان پنج گنج قادریہ بھی مکمل نہیں کر پاتا. اور مخدوم صاحب کی شان یہ ہے کہ حکومت سنبھالتے ہوئے بھی خضر علیہ السلام اور اویس قرنی کے دیے ہوئے اوراد و وظائف کی تکمیل کر رہے تھے. یہ کوئی کرامت سے کم نہیں ہے آپ کی کہ آپ جو ہیں اتنی عبادتیں کر رہے تھے. اس کا تذکرہ یہاں کرنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے عبادتیں کتنی کہ تخت سلطنت سنبھالتے ہوئے، حکومت سنبھالتے ہوئے. اور آپ شاید اس بات کو سن چکے ہوں گے کہ جب چنگیزیوں نے حملہ کیا ہے تو اس وقت حضرت مخدوم صاحب کی عمر 15-16 سال کی صرف تھی. اس وقت آپ نے اپنے امیروں سے اور وزیروں سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ یہ حملہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کے مقابلے میں ٹک نہیں سکا، پہاڑوں کی طرح یہ فوج لے کر کے آئے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ فرمایا کہ میں ان سے لڑوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لڑیں گے تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ فوج آپ روانہ کر دیں، لیکن آپ گھر میں بیٹھے رہیں، اپنے محل میں بیٹھے رہیں، آپ اپنا علاقہ سنبھالیں، فوج جا کر لڑے گی. تو مخدوم صاحب ان کے سامنے تقریر کرتے ہیں اور خطاب فرماتے، فرمایا کہ تم میری چھوٹی عمر پر مجھ پہ ترس کر رہے ہو اور اسی لیے تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ تم کو جا کر کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم 15-16 سال کے، تم کھل کر نہیں کہہ رہے ہو، لیکن میری چھوٹی عمر پہ ترس کھاتے ہوئے تم کہتے ہو کہ آپ محل سنبھالے، فوج جا کر لڑے گی. کہا یہ ہمارے خاندان کی ریت کے خلاف ہے کہ خود تو گھر میں بیٹھے رہے اور فوج کو روانہ کرے. اللہ اکبر. میرے نانا کی سنت ہے، ہر جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت آگے رہتے تھے اور لوگ پیچھے رہا کرتے تھے. گھر میں بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے. اور جہاں تک چھوٹی عمر کی بات ہے تو کربلا میں چھوٹی عمر والوں کی شجاعت کو لوگ دیکھ چکے ہیں. چھوٹی عمر میں دشمن کو شکست دینا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. چھوٹی عمر میں لڑنا ہماری عادت ہے. لوگ 14-15 سال کے اشرف پہ رحم کر رہے ہیں، جنگ تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی کر چکا. یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن شیر خدا ہوتے ہیں. اور علی کے گھر والوں کو شیر سے پیار بھی کتنا تھا، جس کے نام رکھے شیر ہی رکھا. حمزہ کا مطلب بھی شیر، عباس کا مطلب بھی شیر، حیدر کا مطلب بھی شیر. شیر سے کم کوئی ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں اے شیر، یہ تیرے مقدر کی معراج ہے کہ نبی کے خاندان کو تیرا نام پیارا ہو گیا. حمزہ کا مطلب بھی شیر، عباس کا مطلب بھی شیر، علی کا مطلب بھی شیر. اللہ اکبر. حیدر کا مطلب بھی شیر، علی نہیں، حیدر کا مطلب بھی شیر. حیرت ہے، عربی زبان کی وسعت تو دیکھو. ایک شیر کے کتنے نام ہیں، ایک شیر کے کتنے نام ہیں، لیکن فرق اتنا ہی ہے کہ وہ شیر جو شکار کو دیکھ کر گھورتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں، یعنی گرانے والا شیر.
وہ گراتا ہے دیکھ کر، اس کو عباس کہتے ہیں، اور جو جھپٹ کر پھاڑ دیتا ہے اس کو حیدر کہتے ہیں، اور وہ بھی حیدر کا نام حیدر نہیں، حیدر کرار رکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرار، ایک ہوتا ہے کرار۔ فرار اور کرار میں فرق یہ ہے کہ فرار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے مولا علی جنگوں میں کہتے تھے میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا، حیدر کرار۔ عباس گرانے والا، حضرت عباس کا ذکر ہے، چھوٹی عمر میں جنگ کیسے کیے۔ مورخ نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، نقل کی حیثیت سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پہ مولا علی نے اپنے بیٹوں سے میٹنگ کی، کہتے ہیں علی یہ مرتضیٰ کے کم و بیش 20 بیٹے تھے، کم و بیش کتنے تھے؟ 6-7 تو کربلا میں آئے تھے اور مزید بھی تھے۔ بہرحال اختلاف روایت تاریخی روایت ہے، اور تاریخ میں تو اختلاف ہوئے گا کہ ہو ہی سکتا ہے۔ بہرحال امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے تھے، 30 سے زیادہ بیٹے غوث پاک کے تھے۔ یہ خاندان اولاد والا بہت ہوا، لیکن اللہ اکبر، علی مرتضیٰ کے بھی کئی بیٹے، امام موسیٰ کاظم کے، لیکن بیٹے بہت زیادہ ہوئے تھے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا آپ کے خاندان میں اولاد زیادہ ہوتی لیکن آپ کے ابا کے بیٹے کم ہے، فرمایا وہ تو شکر کرو کہ 3 ہو گئے، شکر کرو کہ 3 ہو گئے، ورنہ میرے ابا تو رات رات بھر مصلے پر ہی رہتے تھے، ان کو عبادت کا بڑا ذوق تھا۔ بہرحال تو بات آ گئی چھوٹی عمر کی جنگ کی، تو مولا مشکل کشا نے اپنے بیٹوں سے میٹنگ کی، سامنے 50,000 سے زیادہ کا لشکر تھا۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو۔ حالانکہ یہ محفل باہر ہونی تھی، لیکن شاید احباب نے بارش کی وجہ اور جمعہ کی وجہ سے کہا کہ مرکز پر رکھنے تاکہ اچھا ہو جائے۔ مولا مشکل کشا نے بیٹوں سے میٹنگ کی اور فرمایا کہ 50,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ علی کا کوئی بیٹا جائے، علی کا کوئی بیٹا جائے اور جا کر 50,000 کے لشکر سے جنگ کرے۔ علی پاک نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ بہادری اس گھرانے کا وتیرہ ہے، اس گھرانے کی پہچان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صبر کرتے ہیں تو لوگوں کو بزدل نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صبر بزدلی نہیں ہے، اصل بہادری تو صبر ہی کا نام ہے۔ ہاں، تو آپ نے میٹنگ کے درمیان کہا کہ علی کا کون بیٹا 50,000 کے زائد لشکر سے اکیلا لڑے گا؟ تو امام حسن کھڑے ہوئے، کہا ابو میں جاؤں گا۔ کہو پیارے حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے علی کا بیٹا کہا، تم نبی کے بیٹے ہو، تم نبی کے بیٹے ہو، میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، علی کا بیٹا ہے، اولاد علی۔ لیکن حضور نے کہہ دیا نا کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، اور قرآن نے بھی کہہ دیا نا ابنانا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو آپ لائیں وہ اپنے بیٹوں کو لائیں۔ قرآن کہہ رہے ان کو نبی کا بیٹا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ میں نے علی کا بیٹا کہا ہے، نبی کا بیٹا نہیں کہا ہے۔ تو 12 سال کے تھے حضرت عباس علمدار، غازی عباس، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا۔ مولا مشکل کشا، ظاہر سی بات ہے کہ نام عباس رکھا تھا نا، غرانے والا شیر، غرانے والا شیر نام عباس رکھا تھا۔ تو مولا عباس نے کہا ابو میں جاؤں گا۔ تو مولا عباس نے کہا جانتے تھے اس لیے کہ علی کو اپنے خون پہ ناز تھا، خدا کی قسم علی جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے وہ بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ ہاں، علی جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے وہ بھی بہادر ہو جاتا ہے، یار وہ تو علی کا خون تھا۔ کہا ابا میں جاؤں گا۔ کہا بیٹے تیری پہلی جنگ ہے، آج سے پہلے تو نے جنگ نہیں کی ہے، تو
تو لڑے گا کیسے، تلوار کیسے چلائے گا؟ عباس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم بابا تیری اولاد ہے، میری تلوار چلاؤں گا تو جعفر کی یاد نہ آ جائے تو پھر کہنا، تلوار چلاؤں گا پلٹ پلٹ کے حملہ کروں گا، خیبر کی یاد آپ کو نہ آ جائے تو پھر کہنا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچے کہ عباس لڑ رہا ہے، یہ خیبر میں علی ہی لڑ رہا ہے، اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہو سکے۔ اگا بابا یہ تو میری تلوار ہے، تیرے بیٹے کی تلوار ہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ نے میری آنکھوں میں وہ تاثیر دی ہے، ان کو گھور لوں گا تو بھی ان کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ میں نے ماہ محرم میں بھی یہ بات کہی تھی، لوگ کہتے ہیں گھرنے سے 50,000 کا لشکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا بخاری بھی پڑھ لو پھر ذرا۔ اللہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کی آنکھوں کے بارے میں کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس کی آنکھ خدا بن جائے جیسا کہ اللہ کی شان ہے، پھر وہ کسی کو گھور لے تو نہیں مر جاتا انسان۔ تو بتاؤ جب ولی بنے کیسے؟ نوافل کی کثرت سے ولی بنے، تو اس کی آنکھوں کی تاثیر یہ ہے جو علی کے گھر میں پیدا ہو کر علی کی گود میں پلے، اس عباس کی نگاہوں کی تاثیر کیا ہے؟ قمر بنو ہاشم باب الحوائج، قمر بنو ہاشم باب الحوائج مولا عباس۔ تو مخدوم صاحب نے کہا بچپنے میں لڑنا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے، مجھ پہ رحم مت کرو 15-16 سال کی عمر دیکھ کر، چلو میں خود چلوں گا۔ اور اس کے بعد جو لڑا ہے تاریخ گواہ ہے، چنگیزیوں سے کوئی جیت نہیں سکا سوائے اشرف نام کے بادشاہ کے، اور اسی اشرف کو اشرف سمنا جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ یہ مخدوم صاحب ہے۔ مخدوم صاحب جب اپنے گھر سے نکلے، انہوں نے پوری زندگی سیاحت میں گزاری، سفر میں گزاری۔ سفر کرتے کرتے یہ روم پہنچے، روم بہت دن تک کے انہوں نے قیام کیا۔ جب روم میں قیام کیا تو وہاں اپنی خانقاہ بھی بنائی، اپنی خانقاہ بھی بنائی۔ وہاں پر خانقاہ میں ایک کمرہ تھا، ایک مشہور نام ہے تصوف کی دنیا میں حضرت جلال الدین عارف رومی کا۔ ان دنوں ان کے جانشین وہاں جلوگر تھے، انہوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دعوت دی اپنی خانقاہ میں کہ سرکار تشریف لائیں۔ اور جب چونکہ اس دور کا بھی یہ رواج تھا اور آج بھی کچھ حد تک یہ رواج موجود ہے کہ جب ہم شیوخ کو، مشائخ کو، علماء کو، اولیاء کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں تو پھر تنہا ان کو دعوت نہیں دیتے بلکہ کئی معزز لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اوروں کی بھی دعوت ہو جائے۔ تو مخدوم صاحب کو جب انہوں نے دعوت دی تو جو روم کے شیخ الاسلام تھے، رومی شیخ الاسلام، شیخ الاسلام اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دور کے اہل علم میں بڑا بلند مقام رکھتا ہو، بہت زیادہ اس کی علمی صلاحیت بہت زیادہ ہو، اس کو شیخ الاسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شیخ، بہت علم والے کا خطاب، اس کا لقب ہوتا ہے جس کے علم کو بہت بے مثال لوگ پاتے ہیں، علم حدیث، علم فقہ، اور جو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا درک عطا کرتا ہے علم دین کے معاملے میں تو اس کو شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں۔ جیسے کہ اب شیخ الاسلام کا منصب کیا ہوتا ہے، آپ اس کو صرف اتنا سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں شیخ الاسلام کا لقب بابا فرید کو دیا گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں شیخ الاسلام کا لقب حضرت نظام الدین اولیاء کو دیا گیا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے دور میں شیخ الاسلام کا لقب حضرت جو ہے وہ خواجہ عثمان ہارونی کو دیا گیا تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا منصب ہے یہ شیخ الاسلام کا لقب اور منصب۔ تو روم کے جو شیخ الاسلام تھے، عارف رومی کے سجادہ نشین نے ان کو بھی مدعو کیا کہ ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنی خانقاہ میں، آپ بھی تشریف لائیں۔ اب یہ شیخ الاسلام صاحب بھی تشریف لانے والے تھے تو انہوں نے جیسی دعوت ملی تو انہوں نے مائنڈ بنایا کہ سنا ہے کہ اشرف سمنا بڑے علم والے ہیں، تو جب دعوت میں یہ آئیں گے تو میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اصل میں کیا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ خمار علم
آدمی پر جب چھا جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا. بے چین نواب درود شریف پڑھے, میری بات سنیں آپ لوگ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. میری طرف توجہ فرمائیں, میں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں, اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہوں. تو روم کے شیخ الاسلام نے سوچا کہ جب اشرف سمنہ آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ہم ان سے ایسا سوال کریں گے کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکے. انہوں نے مائنڈ سیٹ کر لیا, اور جو دل و دماغ میں سوال, یہ بہت مشکل سے مشکل, شیخ الاسلام صاحب بہت مشکل سے مشکل جو سیٹ کر سکتے تھے انہوں نے سیٹ کیا. حضرت تشریف لائے. جیسے ہی حضرت خانقاہ میں داخل ہوئے تو پہلے سب لوگ آ چکے تھے. جب خانقاہ میں حضرت نے قدم رکھا تو جو روم کے شیخ الاسلام تھے انہوں نے کیا دیکھا, اشرف سمنہ کے جسم سے ایک وجود نکلا بالکل ان کے ہم شکل. وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا, پھر دوسرا نکلا, پھر تیسرا نکلا, پھر چوتھا نکلا, پھر پانچواں نکلا, حتیٰ کہ 100 وجود نکلے اور مخدوم صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی حضرت کو دیکھا تو عارف رومی کے جو سجادہ نشین تھے, صاحب مثنوی کے جو سجادہ نشین تھے, وہ سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر کے بہت بڑے تخت پر لے جا کر کے ان کو بٹھا دیا. اور جب لے کر کے جا کے بٹھایا تو یہ شیخ الاسلام صاحب تو دیکھ رہے تھے کہ ایک اشرف سمنہ تھے, یہاں تو 100 ہو گئے ہیں. سرکار اشرف سمنہ بیٹھے تخت پر, اور بیٹھ کر کے شیخ الاسلام کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں, شیخ صاحب یہ ان میں سے جس سے مشکل سوال کرنا چاہتے ہو, کس اشرف سے پوچھنا ہے ذرا پوچھ لو. آپ بڑا مشکل سوال کرنا چاہتے تھے تو ذرا سا پوچھو کس اشرف سے پوچھنا ہے. وہ تو دیکھ رہے تھے یا تو ایک نہیں بلکہ 100 اشرف ہے. تو اب ان کی حالت خراب ہو گئی کہ ہم تو گھر سے پلان بنا کے آئے تھے کہ بڑا مشکل سوال کرنا ہے, لیکن یہاں تو ایک اشرف نہیں بلکہ یہ آپ کی کرامت تھی. اللہ اکبر, 100 وجود نکلے. معاذ اللہ میں کوئی آوا گون یا میں کوئی اور بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ اکبر یہ آپ کی کرامت ہے, اس لیے کہ ولیوں کی کرامت ہے, سرکار غوث پاک کی بھی کرامت ہے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کہ یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. تو اللہ اکبر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس وقت جو ہے وہ شیخ الاسلام صاحب بے چین ہو گئے, تڑپ گئے, پریشان ہو گئے, اور پھر انہوں نے عارف رومی کے سجادہ نشین کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہنے لگے کہ حضرت آپ وسیلہ بنے اور معافی کا کوئی انتظام کریں. پھر اس کے بعد عارف رومی کے سجادہ نشین کو لے کر گئے, کہا کہ حضرت میں سمجھ نہیں پایا تھا آپ کی شخصیت کو, مجھے معاف فرما دے. فرمایا خیر ہے کہ تم نے عارف رومی کے سجادے کو وسیلہ بنایا, ورنہ ہم تمہاری حیثیت بتاتے تھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سرکار مخدوم صاحب کی شان یہ گفتگو سمیٹتے ہوئے, مخدوم صاحب کی ہندوستان میں انفرادی شان یہ ہے کہ مخدوم اشرف صرف ایک واسطے سے رسول اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں, صرف ایک واسطے. یہ ایک انفرادی شان ہے آپ کی کہ مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک فاصلہ ہے, بس ایک شخصیت ہے. اس کی تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے, مخدوم صاحب نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے. دیکھیں, غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور ان کی کوئی مثال ہندوستان میں نہیں ہے. مفہوم مخالفہ مراد قطعی نہیں لے سکتے. اور غریب نواز کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب, قطب الدین بختیار کاکی کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب, نظام الدین اولیاء کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب. وہ لوگ بہت اعلیٰ ہیں اور آقا ہیں مخدوم صاحب کے, لیکن قدرت کے فیصلے ہیں. قدرت جس کو جو چاہے وہ نعمت عطا کر دے. یہ فیصلے قدرت کے ہیں, جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے عطا کرتے ہیں. اس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ افضل ہو گیا اور وہ افضل ہو گیا, یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں, فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اولیاء کے درمیان اپنی اٹکل سے کہ یہ افضل ہے اور یہ افضل ہے, یہ اٹکل سے باتیں کرنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے, کبھی کبھی ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے. یہ بڑی بدبختی ہے. اس لیے تقابل نہیں کر رہا ہوں,
غلام اور آقا میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ آپ کی شان بیان کرنے بیٹھا ہوں تو یہ شان اللہ نے آپ کو دی ہے کہ کئی آپ کے سلاسل ہیں، آپ کو کئی سلسلے سے خلافت ہے، جیسے چشتیہ نظامیہ کی خلافت آپ کو ہے، اسی طریقے سے سلسلے قادریہ کی خلافت آپ کو حاصل ہے، اور بلکہ یہ جو اویسی سلسلہ ہے اس میں بھی رسول اللہ، حضرت اویس قرنی اور پھر مخدوم صاحب، یہ ایک سلسلہ ہے۔ یہ تو اویسی سلسلہ ہے، اس کے سوا ایک اور سلسلہ ہے جس میں مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان ایک فاصلہ ہے بس، اور وہ ہے صحابی رسول، یعنی مخدوم صاحب ڈائریکٹ صحابی رسول کے خلیفہ ہیں، اور حالت خواب میں نہیں، حالت روحانیت میں نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ صحابی کے خلیفہ ہیں، اور اس صحابی کا نام ہے ابو الرضا بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بابا رتن ہندی کون ہے؟ اب پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف آپ دیکھ لیں۔ ان کی صحابیت پر لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن میں کلام نہیں کرتا، جراح کی بات نہیں کرتا، مخدوم صاحب نے ان کو صحابی لکھ دیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر مخدوم صاحب کے بعد علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی ان کو صحابی لکھا، یہ بڑی اس پہ دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد ابن حجر نے ان کو صحابی لکھا، یہ اس پہ اور بھی دلیل ہے۔ امام اسقلانی نے صحابی لکھا، یہ بھی اس پہ دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد دور حاضر کے ہمارے بہت بڑے محقق علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابی رسول لکھا۔ اب میں تو ایک طالب علم ہوں نا، تو مجھے تو فضیلت ہی پڑھنا آتی ہے، یہ اتنے حوالے میں نے دے دیے، کوئی مناظرے کا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے آپ سے کوئی گفتگو کرنے کی میری طبیعت ہے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے جن لوگوں کو سونے کی فرصت نہیں، وہ مناظرے کی فرصت کہاں سے لائے گا، اس کے لیے بھی فرصت درکار ہے۔ لیکن یہ میں نے حوالے دے دیے، آپ ان پر اعتبار کریں، امام جامی پر، ابن حجر پر، اسقلانی پر، علامہ فیض احمد اویسی پر، اور بھی لوگ ہیں۔ اتنے حوالے میں سمجھتا ہوں کہ عاشقوں کے لیے کافی ہے، اور ان میں سے کوئی نام غیر معتبر نہیں ہے، سب معتبر نام ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ بابر اور صاحب میرات الاسرار عبد الرحمن ردولوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ لوگ سب لکھتے ہیں کہ بابا رتن ہندی اس صحابی کا نام ہے کہ جنہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہندوستان میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہندوستان میں بیٹھ کر اپنی، اور ہندوستان میں جو پہلا مسلمان ہوا ہے اس کو بابا رتن ہندی کہتے ہیں۔ ابھی آپ اس کو صرف سنتے جائیں، انشاءاللہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان ابو رضا بابا رتن ہندی ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ وہ شخص ہیں، سبحان اللہ، ہندوستان کو کیا شرف حاصل ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ چاند کے ٹکڑے تو پوری دنیا میں دیکھے گئے تھے، لیکن ہندوستان میں بھی دیکھا گیا۔ پتہ چلا حضور کے معجزات کو ماتھے کی آنکھوں سے ہندوستان میں بھی دیکھا گیا ہے۔ تو بابا رتن ہندی بہت بڑے تاجر تھے، اور وہ اپنے ابا اور اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ملک عرب جاتے تھے۔ انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس سے پہلے بابا صاحب خود فرماتے ہیں، رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 17 یا 18 سال کی تھی، میرے چچا اور میرے ابا کے ساتھ میں جو ہے وہ ملک شام جا رہا تھا یا تجارت کے لیے نکلا تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ ہمارا جو راستہ ہوتا تھا، وہ راستہ خراسان وغیرہ سے ہوتے ہوئے، مکہ سے ہوتے ہوئے، مدینہ سے یعنی اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے، مدینہ سے ہوتے ہوئے جو وہ ملک شام ہم جاتے تھے، کیونکہ تجارت اس طرح کی ہوتی تھی کہ یہاں سے سامان لے کر جاتے تھے، اپنا سامان بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا، پھر خریدا۔ اور ہندوستان کے جو گرم مسالے اور ہندوستان کی جو چیزیں ہیں، اس کی بڑی اہمیت تھی اس عرب کے اندر، دنیا کے اندر۔ ہمارے یہاں کی کالی مرچ جو ہے، یہ جو ہے وہ اہل یورپ اس کو جو ہے وہ بلیک
سونا کہتے تھے، کالا سونا کہتے تھے اس کو، جو وہ اس کو کالے سونے کے نام سے جانتے تھے کہ کالا سونا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دارچینی یہاں کی ہے، یہاں کے گرم مسالے ہیں اور بھی چیزیں ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی طاقت رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ یہاں کا عود بڑا مشہور تھا، بلکہ ضعیف روایتوں کے اندر تو یہاں کی عود کی تعریف بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے یہاں کی جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ثابت ہے، اگرچہ روایتوں پر ذوف کا حکم ہے، لیکن بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت کے پتے باندھ کر زمین پر آئے تھے تو اس کے اثرات ہندوستان کے درختوں کو نصیب ہوئے ہیں، اس کی برکتیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی لذت ہندوستان کے پھلوں میں آپ کو ملے گی اور کہیں پھل میں آپ کو، میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میری کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ میں بمبئی گیا اور لکھنؤ گیا اور دلی گیا، میری کبھی مائک پر یہ عادت نہیں ہے بیان کرنے کی، کیونکہ مجھے اس سے شرم آتی ہے، کیونکہ لوگ تقریر سننے آئے ہیں، ملکوں کے نام سننے نہیں آئے ہیں۔ تو بہرحال تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے کئی ملکوں میں جو ہے وہ حاضری دی ہے، کئی آپ کی دعاؤں سے حضور کی نالین کے صدقے میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، اور میں نے کئی ملکوں کے وہاں کے مقامی پھل کھائے، لیکن ہندوستان کے آم میں جو لذت ہے میں نے وہاں نہیں دیکھی، ہندوستان کے تربوز میں جو لذت ہے وہاں نہیں دیکھی، ہندوستان کی چائے میں جو لذت ہے وہاں نہیں دیکھی۔ بھائی اگر وہ ملکوں تک آواز پہنچے تو اللہ کرے وہ برا نہ مانے، یہ میرے ملک کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس ملک کے اندر بڑی لذت رکھی ہے۔ اور یہ بھی میں بات کہہ دوں، یہاں کی چیزوں میں بھی لذت ہے اور یہاں کے انسانوں میں بھی لذت ہے۔ ارے لذت نہ ہوتی تو گوری چمڑی والے یہاں آتے کیوں؟ گوری چمڑی والے یہاں کیوں آتے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے انسانوں کی صورت بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر چینیوں کے سامنے اور پھر یورپیوں کے سامنے، برطانویوں کے سامنے، امریکیوں کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے تو ایسا ہی لگے کہ جیسے کیچڑ میں گلاب کھل گیا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہمارے یہاں کی شکلیں بھی قدرت نے خوبصورت بنائی، ہمارے یہاں کے رنگ بھی، کہیں پر گورا رنگ ہے تو اتنا زیادہ کہ دیکھ کے ڈر لگے، کہیں کالا ہے تو اتنا زیادہ کہ دیکھ کے ڈر لگے، نہ ہمارے یہاں اتنی سیاہی ہے نہ اتنی سرخی، جو ہے وہ اتنا بھورا اور گورا پن ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہے کہ جس بر اعظم میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا ہے، اسی بر اعظم ایشیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہندوستان بھی رکھا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یعنی کہ ہم اسی بر اعظم میں رہتے ہیں جو میرے نبی کا بر اعظم ہے، جو میرے آقا کا بر اعظم ہے۔ بہرحال تو بات دور نہ نکل جائے تو یہاں سے تجارت کے لیے بہت لوگ جاتے تھے۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں میری عمر جو ہے وہ 17-18 سال کی تھی تو میں میرے چچا اور میرے ابا کے ساتھ جو ہے وہ مکے کی وادیوں سے ہوتے ہوئے شام جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک چاند سا پیکر، میں نے دیکھا، اب یہاں میں اپنے الفاظ میں اپنے یار کا تذکرہ کر لوں، کتاب میں جو لکھا ہے اس کو اپنے الفاظ کا جامع اپنے ذوق کے مطابق پہنا کر کم سے کم غلامی کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ثبوت غلامی ہی پیش کر دوں۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ننھا سا وجود، چاند سا پیکر، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا ہوا، یا یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اپنی کرنوں کو سمیٹ کر زمین پر قدم رنجائی کی ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے شاہکار قدرت یا حسن جنت سمٹ کر کسی ایک پیکر میں جمع ہو گیا ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں کی انجمن زمین پر آ گئی ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے حسن کی ملکہ نے اپنے پورے پروں کو سمیٹ کر کسی وجود کے اندر جو ہے خامہ فرسائی کر لی ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے باغ میں کسی گلاب نے ابھی ابھی مسکرایا ہو، کوئی کلی ابھی ابھی مسکرائی ہو، کیا کہوں اس کو، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو، لیکن وجود بڑا ننھا سا تھا،
وجود بڑا چھوٹا سا تھا، اس کے آگے آگے بکریاں تھی اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ایک عصا لے کر کے جو ہے وہ بکریوں کی طرف چل رہا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، آئیے ذرا، بابا رتن نے نہیں کہا لیکن دوسری روایتوں کے ذریعے سے اس کو بھی پیش کر دوں۔ جب میرے نبی بکریاں چراتے تھے، ہر چرواہا جب بکری چراتا ہے تو کبھی بکری کے ادھر پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر پیچھے بھاگتا ہے، بکری ادھر کو جاتی ہے، کبھی ادھر کو جاتی ہے، کبھی ادھر کو جاتی ہے، وہ ڈنڈے سے ادھر ادھر کرتے رہتا ہے۔ مگر قربان جائیں، جب نبی بکری لے کر جاتے تھے تو نہ بکری ادھر جاتی تھی نہ بکری ادھر جاتی تھی، بکریاں قطار میں چلتی تھی اور بتاتی تھی جس کی اتباع صدیق و فاروق پر واجب ہونے والی ہے، آج اس کی اتباع کر کے بتا رہے ہیں، آج اس کی اطاعت کر کے بتا رہے ہیں کہ جانور بھی اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ بکریاں کتنی خوش نصیب تھی جو آمنہ کے لال کی آگے پیچھے چلتی تھی۔ اسی لیے کوئی عاشق کیا کہیں بلکہ کوئی طبیعت کا پاگل یوں تمنا کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کرے کہ اس کی تمنا قبول تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس بڑھیا کی طرح جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے گئی تھی، ایک لٹی لے کر کے کہا بڑی بھی خرید بھی سکیں گی، کہا مجھے پتہ ہے اپنی اوقات خرید نہیں سکتی، لیکن یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانا ہے۔ یہ تمنا ایسی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن یار کے عاشق زار میں نام لکھوانا ہے۔ کاش کہ چھوٹا سا نام کہیں اپنا بھی آ جائے یا اس کا آ جائے جس نے لکھا ہے۔ بڑی اچھوتی تمنا لگتی ہے، لیکن سننے والوں کو کسی پاگل کی بڑھ بھی لگتی ہے۔ وہ لے کے جاتے مجھے روز، شاید اس پاگل طبیعت آدمی کے جملوں پر لوگوں نے توجہ نہیں کی ہے۔ اس نے تمنا یہ کی ہے، وہ لے کے جاتے مجھے روز روز روز، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں۔ لکھنے والا یہ بھی لکھ دیتا تھا کہ اپنی کھوٹی پر باندھ لیا ہوتا، لیکن کھوٹی پہ بندھی ہوئی بکری یار کا دیدار روز نہیں کر سکتی، کہ کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے صاحب مکان۔ پھر اس کے بعد شہر میں یا گھر پہ رکھنے کی تمنا نہیں کی ہے، بلکہ اس نے تمنا کی ہے صحرا کی۔ شاید اس کی تمنا کے پیچھے راز یہ ہو کہ صحرا ہو اور وہ بکری ہو اور اس کا یار ہو۔ صحرا کی تمنا اس لیے کی ہے کہ یار کے دیدار کی لذت جو تنہائیوں میں آتی ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ اس لیے استاد زمن نے بھی کہا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ کہ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ تمنا پوری نہیں ہو سکتی، لیکن لٹی والا معاملہ ہی ہے کہ عاشقان زار میں کئی نام آ جائے تو ان کا کرم ہے۔ تو بابا رتن کہتے ہیں بڑا جو ہے وہ ننھا سا وجود تھا، من موہنی صورت تھی، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فمن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ بہت بارش ہو چکی تھی، وادی میں پانی بھرا ہوا تھا، بکریاں چھلانگ لگا لگا کر آگے کود رہی تھی۔ وہ وجود نازنین ہاتھ میں عصا لے کر ٹھہر گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کروں کیا۔ واللہ وہ محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو سدرہ پر جبریل کے آگے آگے جائے، جہاں جبریل ان کے ساتھ چلے تو تھک جائے، اسے چھلانگ لگانا کوئی مشکل نہ تھا۔ لیکن بات عرض کروں، صاحب حیا کے لیے چھلانگ لگانے میں آر محسوس ہوتی۔ جو بیچاروں کو حیا جو ہے وہ چھو کر بھی نہ گزری، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی محتاج تھے، چھلانگ نہ لگا سکے، پتہ نہیں حکمتیں کیا تھی وہ جانے، لیکن میرا عشق کہتا ہے شاید چھلانگ اس لیے نہ لگائی جیسے وہ خوبصورتوں کے سردار تھے،
جیسے وہ سخیوں کے سردار تھے، جیسے وہ نبیوں کے سردار تھے، ویسے وہ اہل حیا کے بھی سردار تھے۔ چھلانگ لگانے والے بے حیا نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حیا والوں کا سردار ہو، رک گئے۔ اچھا حیرت ہے کہ جنگل میں کس سے حیا ہو رہی تھی؟ جنگل میں کس سے حیا ہو رہی تھی؟ وجہ یہ تھی، آیت ہے نا، کیا ہے؟ انکا بِأَعْيُنِنَا، اس طرح کی کوئی آیت ہے او کما قال، مجھے صحیح آیت یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ، حبیب ہر وقت تو میری نگاہوں میں ہے۔ انکا بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب، بولو آپ جی لوگ، انکا بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اللہ کوئی کسی کو نگاہ میں رکھتا ہے، کوئی کسی کو نگاہ میں رکھتا ہے، قدرت کہتی میرے یار تو میری نگاہوں کے سامنے ہے، تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، وہ حیا والا رسول نگاہوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے، نگاہوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے گویا کہ حیا فرما رہے ہیں۔ لاٹھی لے لی، نالا بھر کے بہ رہا ہے، پیچھے سے بابا رتن ہندی آتے ہیں، چہرہ دیکھ کر دل و جان ہار دیتے ہیں۔ اگر میری گفتگو دور نہیں ہٹ رہی ہے تو مجھے یہاں حضور کی بارے میں ایک بات کہنا ہے۔ توریت میں حضور علیہ السلام کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی گردن میں تلوار ہوگی، وہ صاحب کمان ہوگا، پشت پہ کمان لٹکائے گا، اور وہ قتل کرنے والا زیادہ ہوگا۔ حضور کی صفت کیا ہے توریت میں؟ توجہ آپ کی، بہت خاص بات کہنے چلا ہوں۔ وہ قتل کرنے والا بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ قاتل ہوگا وہ۔ حالانکہ حضور کی پوری سیرت پڑھو تو سوائے ایک کہ حضور نے پوری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، اور توریت میں ساری صفاتیں خوبصورت ہوگا، آنکھیں ایسی ہوگی، وجود ایسا ہوگا، لیکن ایک بات یہ کہ وہ بہت زیادہ قتل کرنے والا ہوگا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ بہت زیادہ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حسن سے وہ لوگوں کے دلوں کو قتل کرے گا، اپنے حسن سے وہ لوگوں کے دلوں کو شکار کر۔ یہی تو سب قتیل کے بیٹھے ہیں نا۔ سید اعجاز کامٹوی علیہ رحمہ نے کہا ہے نا کہ وہ سعید خستہ وہ بے نوا، وہ قتیل تیغ فراق کا، جسے شوق ہے تیری دید کا، اسی غم زدہ کا سلام لے۔ تو جو عشق کی تلواروں سے کاٹے گا، عشق کی تلوار سے کاٹے گا، یہ سب اشاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب قتیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ بابا رتن ہندی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا شہزادے کسی کا انتظار ہے؟ بکریاں آپ کی پار جا چکی، میں پار لگا دوں؟ کندھے پہ بٹھایا، رتن ہندی نے، میرے ہندوستانی نے، میرے ہندی نے میرے نبی کو کندھے پہ اٹھایا، ابھی اعلان نبوت کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے پار لگایا۔ حضور نے دیکھا، کہا اللہ تیری عمر میں برکت دے، تیری عمر میں برکت دے، تیری عمر میں برکت دے۔ 7 مرتبہ پلٹ پلٹ کر کہا تیری عمر میں برکت دے۔ ہر دعا میں اللہ نے 1 صدی برکت عطا کر دی۔ بابا رتن کو اللہ نے 700 سال کی عمر عطا فرمایا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ایک دعا میں 100 سال عمر بڑھائی، 7 بار دعا کی، مسکرا مسکرا کر میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا۔ کندھے پہ اٹھا کے پار کیا لگایا؟ مسکرا۔ آپ بتائیں، لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ نبی تھے۔ ارے جس کو پتا نہ ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا دعائیں دیتے ہیں؟
اور اس طرح دیتے ہیں. اور پھر ان کی دعاؤں کا یہ اعتبار ہوتا ہے کہ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. 7 بار دعا کی, اللہ تیری عمر بڑھا دے, اللہ تیری عمر بڑھا دے, اللہ تیری عمر بڑھا دے. کہتے میں تو نکل گیا, تجارت کی واپس آیا, پھر بہت دن ہو گئے, عرب جانا نہ ہوا. ایک دن اپنے آنگن میں بیٹھا تھا, دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا. اچھا جو چاند ٹکڑے ہوا تھا نا, وہ صرف ایسے دراڑ نہیں پڑی تھی, اس لیے کہ عرب والے وہ جو لوگ تھے نا, عرب کے گنڈے, کچھ ابو جہل جیسے لوگ, وہ ماننے والے نہیں تھے. وہ اگر دراڑ پڑتے تو کہتے کہ نہیں وہ تو نظر کا دھوکہ ہے. حضور نے چاند کے ٹکڑے ایسے کیے. اصل میں کیلنڈر وغیرہ یا تصویروں میں جب صرف دراڑ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا تصور ہے. اصل چاند کے ٹکڑوں کا تصور یہ ہے کہ جب چاند کے ٹکڑے کیا تو پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا ہوا, دوسری طرف دوسرا ٹکڑا ہوا. صرف دراڑ نہیں پڑی چاند میں, ٹکڑے ہوا تھا. اور بابا رتن نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند تھا, اور وہ ایک طرف ادھر اور ایک طرف 2 ٹکڑے ہوا, مشرق اور مغرب میں ہوا. پھر تھوڑی دیر ہوئی وہ جڑ بھی گیا. کر کے اشارہ سونا سورج نموڑ دا, یک چاند توڑ دا تے یک جان جوڑ دا, بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ. اور میرے امام کہتے ہیں, بڑے مزے میں کہتے ہیں, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تما تمہارے. رتن ہندی نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے, بہت پریشان رہے, کیا کریں کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. عرب سے قافلہ آیا تجارت کا, وہ بھی آئے تو بات نکلی کہ وہی وہ ایسے عجیب چاند ٹوٹا پھر جڑا. تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے, اور نبوت کے لیے جب دلیل مانگی گئی تو اس نے کہا کہ جو کہو دلیل پیش کریں, کیونکہ جادو زمین کی چیزوں پہ اثر کرتا ہے, آسمان کی چیزوں پہ اثر نہیں کرتا. تو لوگوں نے کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر دے, تو اس نے ٹکڑے کر دیا. تب بابا رتن ہندی کہتے اسی دن میں جوت جگی کہ اس یار سے ملنا چاہیے جو چاند ٹکڑے کرتا ہے. کہا پھر میں نے تیاری کی, تجارت کا مال لیا اور گیا. جب میں عرب پہنچا تو مجھے تو اب تجارت دوسرے نمبر پہ تھی, پہلے نمبر پہ یار سے ملنا تھا, یار کا دیدار کرنا تھا. میں گیا تو دیکھا کہ روتب سمجھتے, جو کچی تازہ کھجوریں ہوتی ہیں نا اس کو روتب کہتے ہیں, جس میں عام طور پہ مسجد نبوی میں جس سے افطار ہوتی ہے, تازہ روتب بھر کے پڑی ہوئی تھی ان کے سامنے. اور میں گیا, جا کر کے بیٹھا. بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کے کہا روتب کھا. میں ڈرا, ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا, سب لوگ ادب سے بیٹھے تھے, میں ہندوستانی ہندی, تو میں جو ہے وہ ادب سے بیٹھا. انہوں نے کہا تکلف نہیں کرتے, اس سے نفاق بڑھتا ہے, تکلف چھوڑ, اس سے محبت بڑھتی ہے. قریبا ادن منی قریبا, اور میرے ساتھ کھجور کھا. کہا میں کھاتا گیا, لیکن انہوں نے کیا کیا, جب میں کھا چکا تو 7 کھجوریں اٹھا کے مجھے دی, 7 کھجوریں اٹھا کر کے دی. میں نے کہا چاند جس نے توڑا تھا وہ آپ ہی ہیں؟ کہا میں ہی ہوں. نبوت کا جس نے اعلان کیا وہ آپ ہی ہیں؟ کہا. رسالت کی خاتمیت کا جس نے اعلان کیا وہ آپ ہی؟ ہاں. تو کہا کہ میں نے وہ چاند کے ٹکڑے دیکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی معجزہ مجھے دکھائیں تاکہ یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے بھی معجزہ دیکھو. حضور نے مجھے پہچانا نہیں, مجھے پہچانا نہیں, کہ نہیں پہچانا. تو کہا کہ بارش ہوئی تھی طائف کی وادیوں میں, تم کسی کے ساتھ جا رہے تھے؟ ہاں. ایک چھوٹا نہیں استغفر, ننھا سا وجود دیکھا تھا, بکریاں چرا رہا تھا, اور تو نے اس کو پار لگا دیا تھا. اس نے 7 بار تجھے دعائیں دی تھی. ہاں. وہ کون تھا؟ میں ہی تو تھا.
جا 700 سال تک تو جیے گا. اس وقت 7 مرتبہ دعائیں دی تھی, ادھر 7 کھجوریں عطا فرمائی, 7 کھجوریں دی, ادھر 7 دعائیں دی. اللہ اکبر کہا کہ پھر میں ملا, ہاتھ بڑھایا, مسلمان ہوا, اور پھر ان سے مل کر چلا گیا. پھر پوری زندگی ملاقات نہ ہوئی. انہوں نے مجھے اپنا جبہ دیا تھا, انہوں نے مجھے اپنا جبہ دیا تھا. 700 سال تک جبہ لے لے کے پھرتا رہا. کتنے بڑے بڑوں سے ملاقات ہوئی, نہیں دیا. عارف ملے, عابد ملے, قطب ملے, ابدال ملے, اغواس ملے, رجال الغیب ملے, سب ملے, کسی کو نہیں دیا وہ جبہ. 700 سال کی عمر ہو گئی, زندگی کے آخری ایام آ گئے. حتیٰ کہ رتن ہندی کا وجود مرغ کی طرح نرم ہو گیا. کپاس کے اندر آپ کو بٹھا کر رکھنے لگے, زنبیل میں آپ کا وجود رکھا جانے لگا, اور آپ اسی میں رہتے. جب کوئی آتا تو آپ کے کان میں کوئی کہتا, سرکار یہ فلاں آیا ہے, کچھ پوچھنا چاہتا ہے. اور لوگ اکثر آ کر کے وہی پوچھتے تھے کہ کیسے دیکھا حضور کو, کیا دیکھا تھا, تفصیل بتاتے تھے. علاؤالدولہ سمنانی کے ساتھ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا سفر بٹنڈا ہوا. کہاں پر؟ بٹنڈا. میں بھی گیا ہوں بٹنڈا. بٹنڈا کا سفر ہوا. وہاں پہنچے تو رتن ہندی نے, جب ان کو کہا گیا کہ ایک حسینی سید آیا ہے جس کا نام اشرف ہے, جس کا نام اشرف ہے, کہا بلاؤ اس کو, بلاؤ اس کو. بلائے گئے, اور اس کے بعد جب بلائے گئے ساری تفصیل مخدوم صاحب سے انہوں نے بیان کی, وہی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی. اور پھر اس کے بعد کہا وہ میرا صندوق لاؤ, وہ میرا صندوق لاؤ. کہتے ہیں اس میں 114 تبرکات تھے رسول اللہ کی. کتنے تھے؟ 114 تبرکات تھے رسول اللہ کے. ایک تبرک کنگی علاؤالدین دولہ کو دیا, اور وہ پورے تبرکات حضور کا جبہ سمیت بطور خلافت و اجازت حضرت بابا رتن ہندی نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا. اس طرح سے رسول اللہ سے اجازت ملی رتن ہندی کو, اور رتن ہندی سے اجازت ملی میرے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو. ہندوستان میں اتنا قریبی سلسلہ کسی ولی کا نہیں ہے. سارے ولی شان والے ہیں, لیکن یہ شان اللہ نے صرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرمائی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے, اور اس اعتبار سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تابعی ہوتے ہیں, کیونکہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہے اس کو تابعی کہتے ہیں, اور تابعی ہونے کا شرف حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ہے. ایک اور بزرگ بھی تابعی ہیں جن کو تابعی کہا جاتا ہے, وہ ہے حضرت سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ. ان کو بھی لوگ تابعی میں شمار کرتے ہیں. یہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. آپ بتائیں کہ 700 سال تک رسول اللہ کا جبہ جس کی خاطر سنبھالا گیا اسے مخدوم اشرف کہتے ہیں. 114 تبرکات جو ہے وہ بابا رتن ہندی نے دیے. اللہ اس اشرف سمنا کی برکتیں نصیب فرمائے. مخدوم صاحب فرماتے ہیں جو میرے مزار پر حسن عقیدت کے ساتھ آئے گا اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ فرما دے. پھر وہ بدبخت نہیں ہوگا, لیکن حسن عقیدت شرط ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے سے متصل ہوگا, سرکار مخدوم صاحب فرماتے ہیں جو میرے سلسلے سے متصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر خاتمے کی دولت نصیب فرمائے. لیکن سلسلے کی برکتیں اسی کو نصیب ہوگی جو مخدوم پاک کے مسلک پر چلے گا. جو مخدوم صاحب کے مسلک سے ہٹا, آدھا تیتر آدھا بٹیر اگر آپ نے کرنے کی کوشش کی تو وہاں تو سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک مخدوم صاحب کے فیوز و برکات سے
ہم سب کو مالا مال فرمائیں. ہم خوش نصیب ہے ہندوستان والے، ایسی ہستیاں ہمارے ملک میں موجود ہیں، عظیم ملک میں موجود نہیں ہیں. اس پر ہم بے پناہ مسرور ہیں، مسرت کرتے ہیں کہ ایسوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور وسیلہ جتنا بڑا ملتا ہے قرب بھی اتنی جلدی نصیب ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ میں مخدوم اشرف کا دامن ہے، غریب نواز کا دامن ہے، نظام الدین محبوب الہی کا دامن ہے. بس اب اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ ماہ محرم تھا، 808 ہجری کی تاریخ تھی. عاشورہ کے دن مخدوم صاحب نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کر کے کہا کہ میرے جد کریم امام حسین کی شہادت کا دن ہے. میری تمنا ہے کہ کاش یہی مہینہ مجھے بھی نصیب ہو جائے یار کی لقاء کے لیے. بس زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، طبیعت میں علالت آ گئی، طبیعت میں علالت آئی. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے میری قبر کھودی جائے. اور لحد تیار کی گئی. آپ نے لحد میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں. بڑی پر کیف وہ کتاب ہے، اس میں بڑا سوز ہے، بڑی لذت ہے. اس میں نصیحتیں لکھی ہے، مخدوم صاحب نے خود لکھی ہے کہ رافضیوں سے دور رہنا، شیعوں سے محفوظ رہنا، اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ان سب کی خلافت علی ترتیب ہے. یعنی اپنا جو عقیدہ تھا وہ آپ نے لکھا قبر انور کے اندر بیٹھ کر وصال سے پہلے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 28 محرم الحرام کو آپ جو ہے اس دنیا سے کوچ کر گئے. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ آپ کا جو پانی ہے نا، پانی شریف، اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں شفارت. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جنات کو بھگانے کے لیے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جنات کو بھگانے کے لیے مخدوم پاک کا نام جتنا مؤثر ہے اتنا مؤثر نام بہت کم لوگوں کا دیکھا گیا ہے. اور یہاں تک کہ بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی چراغ مخدوم صاحب کے آستانے پر صرف 40 دن تک جل جائے، صرف 40 تو جو برکتیں ان کے روزے سے لوگ حاصل کرتے ہیں وہی برکتیں ان کی چوکھٹ پہ جلے ہوئے چراغ سے بھی لوگوں کو مل جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ برکتیں ہیں. اور آج ان کے وصال کی شب ہے، 28ویں شب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے صدقے ہماری تقدیریں سنوار دیں. میں نے بابا رتن ہندی کا تذکرہ کئی کتابوں سے ملا کر اتنے مجموعہ کے طور پر کیا ہے اور بحیثیت ناقل کیا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.